مہرین ہمیشہ کے لیے نہیں رک سکتے۔ شیرو کیا مطلب؟ مہرین مسکراتے ہوئے کچھ نہیں، تھینک یو ویری مچ، اتنا کہہ کر پھر سے مہرین میرے گلے لگی اور مسکراتے ہوئے باتھ روم میں جانے لگی۔ تو میں نے ایک سوال پوچھ ہی لیا، شیرو ویسے یہ رات کو گھڑی پہن کر سونے کا کیا فائدہ؟ مہرین پلٹ کر مسکرائی اور مجھے دیکھنے لگی۔ مہرین من ہی من میں، تمہارا احساس ہر پل میرے ساتھ رہے اس لیے پہنی تھی، اور دیکھو خواب میں بھی تم تھے اور آنکھ کھلی تو سامنے بھی تمہیں پایا۔ مہرین میری مرضی، جب بھی پہنوں، تمہارا دیا ہوا گفٹ ہے۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ شیرو اچھا لگا، تمہارے اوپر اور بھی اچھا لگ رہا ہے۔ مہرین میری آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے باتھ روم میں چلی گئی اور میں باہر آ گیا۔ نکہت خالہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں خالہ نے ناشتہ لگا دیا اور مہرین جب تیار ہو کر سامنے آئی تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح میرے سامنے آئے گی۔ وہ تو جیسے بجلیاں گرا رہی تھی ان کپڑوں میں۔ میری حالت دیکھ کر مہرین بھی شرما گئی اور وہیں نظریں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی اور پاؤں سے زمین کریدنے لگی۔ نکہت خالہ، مہرین یہ سب کیا ہے؟ یہ کپڑے تم نے کہاں سے لیے؟ نکہت خالہ کی آواز نے مجھے حقیقت میں واپس آنے کو مجبور کیا۔ تو میں نے مہرین کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ مہرین اس وقت پنک ٹاپ اور بلو جینس میں تھی۔ کپڑے اتنے زیادہ فٹنگ کے تھے کہ مہرین کے جسم کی پوری بناوٹ کا پتہ چل رہا تھا۔ میری نظریں جم سی گئی تھیں اور منہ میں جیسے زبان ہی نہ ہو۔ مہرین امی، وہ اس دن شیرو نے لے کر دیے تھے۔ شیرو من ہی من میں، یہ میں نے کب لے کر دیے؟ نکہت خالہ بہت ہی اچھے ہیں اور بہت اچھی لگ رہی ہو تم ان میں، لیکن بیٹا کالج میں یہ سب پہن کر جاؤ گی تو پریشانی ہوگی۔ مہرین اس کے ہوتے بھلا مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ امی، نکہت خالہ میں نے کب کہا کہ تمہیں پریشانی ہوگی؟ پریشانی تو اسے ہی ہوگی، بلا وجہ پھر سے کسی سے لڑنا پڑے گا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ پھر سے اسے پریشانی ہو؟ مہرین نہیں نہیں امی، میں ایسا نہیں چاہتی۔ نکہت خالہ تو جاؤ بیٹا کپڑے پہن لو، کہیں میری پھول سی بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ مہرین مایوس ہو کر اپنے کمرے میں واپس جانے لگی تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ شیرو رہنے دیجیے خالہ، اب پہن ہی لیے ہیں تو رہنے دیجیے نا، میں دیکھ لوں گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی کالج میں سب ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا زینت کو۔ نکہت خالہ لیکن اچھا ٹھیک ہے، آج پہن لو مگر آئندہ سے خیال رکھنا۔ نکہت خالہ کھانے کی پلیٹ میرے سامنے رکھ کر کچن میں چلی گئیں تو مہرین کا چہرہ جو ابھی مرجھا گیا تھا پھر سے کھل گیا اور وہ میرے پاس آ کر شرماتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھ گئی۔ شیرو یہ میں نے کب لے کر دیا تھا تمہیں؟ تم نے خالہ سے کیوں کہا ایسا؟ مہرین تم نے ہی تو لے کر دیا تھا
اس دن جب سب کو شاپنگ کروا رہے تھے تبھی لیا تھا میں نے۔ شیرو: یہ میں نے تو نہیں دیکھا تھا۔ مہرین: وہ تمہیں ایسے کپڑے اچھے لگتے ہیں نا تو میں نے لے لیا۔ شیرو: میں نے کب کہا مجھے ایسے کپڑے اچھے لگتے ہیں؟ مہرین: وہ تم لائبہ باجی کو۔ شیرو: تو تم نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا۔ مہرین کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور جیسے اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ مہرین: تو اس کا مطلب تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ مہرین کی بدلتی شکل دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کیا سوچ رہی ہے۔ شیرو: ایسی بات نہیں ہے، اصل میں تم جیسی ہو مجھے ویسی ہی پسند ہو۔ تم سادگی میں زیادہ اچھی لگتی ہو مجھے۔ ویسے اس ڈریس میں بھی تم خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ہاٹ۔ میں نے مہرین کو خوش کرنے کے لیے ہاٹ کہا تو دیا، لیکن مجھے لگا میں نے غلط کہہ دیا، جبکہ مہرین کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ مہرین: تو میں اسے بدل لوں؟ شیرو: نہیں، اب پہن ہی لیا ہے تو پہنا رکھو۔ ہاں، آج تم زینت کے ساتھ ہی آنا جانا پڑے گا۔ مہرین نے فوراً نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مہرین: وہ کیوں؟ شیرو: سنا نہیں خالہ نے کیا کہا؟ پریشانی ہو سکتی ہے۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ کوئی نہ کوئی تو آج پیٹ ہی جائے گا میرے ہاتھوں سے۔ مہرین کا چہرہ پھر سے گلابی ہو گیا اور شرم سے اس نے نظریں جھکا لیں۔ مہرین: میں تو تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ نکہت خالہ نے مہرین کی بھی نظر اتاری اور پھر ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ہم نے ناشتہ کر لیا۔ کالج جانے سے پہلے ایک بار پھر نکہت خالہ نے ہدایت دی اور پھر مہرین میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کالج کے لیے نکل گئے۔ ابھی ہم تھوڑا سا ہی گھر سے دور آئے تھے کہ مہرین نے بائک روکنے کو کہا۔ شیرو: کیا ہوا؟ مہرین بائک سے اتری اور پھر سے بیٹھ گئی، لیکن اس بار وہ دونوں طرف پاؤں کر کے لڑکوں کی طرح بیٹھی۔ مہرین: اب چلو۔ شیرو: یہ سب کیا ہے؟ مہرین: جینس پہن کر ایسے ہی تو بیٹھتی ہیں لڑکیاں، اب چلو۔ مہرین تو آج مجھے جھٹکے پر جھٹکا دے رہی تھی۔ پہلے ایسے کپڑے پہن لیے کہ میری دھڑکنیں بڑھا دیں اور اب ایسے میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ اب میں کیا کہتا، چپ چاپ بائک چلانے لگا۔ مہرین میرے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھے ہوئے تھے، پر جیسے ہی ایک جگہ مجھے بریک مارنی پڑی تو وہ میرے اوپر جیسے گر ہی گئی اور مجھے اپنی پیٹھ پر اس کی نزاکت کا احساس ہوا۔ یہ پہلی بار تھا جب مہرین میرے ساتھ ایسے جڑ رہی تھی اور ایسے کبھی میں نے اسے محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ ضرور اس فٹنگ والے کپڑوں کا ہاتھ تھا اس سب میں، پر جو بھی تھا ایک لمحے تو میں اس دل نشین احساس میں کھو سا گیا، مگر پھر مجھے خود پر ہی غصہ آنے لگا کہ میں مہرین کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اب مہرین کے ہاتھ میرے پر آ چکے تھے، جسے اس نے دوبارہ وہاں سے نہیں ہٹایا۔ اس کا سر اب میرے کاندھے پر تھا۔ مہرین: جانتے ہو، میں کب سے سوچ رہی تھی کہ میں بھی ایسے کپڑے پہنوں اور تمہارے ساتھ بائک پر ایسے ہی بیٹھوں جیسے کالج میں سب لڑکیاں بیٹھتی ہیں۔ شیرو: اچھا،
تو پہلے بتا دیتی۔ مہرین، تم ہوتے ہی کہاں ہو میرے ساتھ؟ پچھلے ہفتے ہی تو آئے ہو۔ پہلے سوچا کہ تم کہیں برا نہ مان جاؤ، پھر اس دن تمہیں جینز پسند کرتے دیکھا تو ہمت ہوئی۔ شیرو، میں تمہاری کسی بات کا برا مانتا ہوں کیا؟ مہرین، تم ہو ہی اتنے اچھے کہ برا مانتے ہی نہیں۔ شیرو، نہیں، تم ہو ہی اتنی پیاری کہ برا مان ہی نہیں سکتا۔ ویسے آج ذرا سنبھل کر رہنا، کہیں کسی نے کوئی شرارت کر دی تو۔ باتیں کرتے ہوئے ہم کالج پہنچ گئے۔ مہرین کالج پہنچتے ہی بے چین ہونے لگی۔ اس نے آج پہلی بار ایسے کپڑے پہنے تھے، مجھے دکھانے کے لیے پہن تو لیے، پر اب جیسے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی تو ہم پارکنگ میں ہی تھے کہ وہ چند لوگوں کی نظروں سے خود کو چھپا رہی تھی۔ پتہ نہیں کالج کے اندر کیا کرے گی۔ خود کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا بیگ آگے لگا لیا۔ مجھے ایسا کرتا دیکھ کر ہنسی آ گئی، جس سے مہرین کا منہ بن گیا۔ مہرین، ہنس کیوں رہے ہو؟ شیرو، پہلے تو خود ہی یہ کپڑے پہن لیے اور اب ایسے شرما رہی ہو۔ مہرین، پہلی بار پہنے ہیں میں نے تو لگ رہا ہے جیسے۔ شیرو، جیسے کیا؟ مہرین، کچھ نہیں۔ اتنے میں زینت کی گاڑی بھی آ گئی اور اس میں سے رحیلہ باجی باہر نکلیں، پر جیسے ہی زینت گاڑی سے باہر نکلی تو حیرانی سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اصل میں زینت ایک بلیو کلر کے سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ زینت ایسے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیشہ روگ اینڈ ٹف رہنے والی آج سلیقے سے مشرقی لباس میں تھی۔ اوپر سے اس نے بال بھی سلیقے سے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ مجھے اپنی طرف ایسے دیکھتا پا کر ایک لمحے تو وہ بھی شرما گئی۔ مجھے تو آج سرپرائز پر سرپرائز مل رہے تھے۔ کہاں دن کی شروعات میں نے مہرین کو سرپرائز دے کر کی، اور اب میں دو سرپرائز دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں جب چلتے ہوئے میرے پاس آئیں تو زینت بولی، زینت، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے عجوبہ دیکھ لیا ہو؟ شیرو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زینت، کیوں، کیا ہوا میری طبیعت کو؟ شیرو، آج تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ زینت، کیوں، میں نہیں پہن سکتی کیا؟ آخر میں بھی مشرقی ہوں۔ رحیلہ باجی، دیکھا، کہا تھا نا میں نے، یہ حیران ہوگا۔ میں بھی تو ہو گئی تھی، اور اب دوسرا جھٹکا میری اس چھوٹی بہن نے دیا ہے مجھے۔ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو مہرین، سچ۔ زینت نے جب مہرین پر غور کیا تو وہ بھی حیران ہو گئی۔ زینت، اوئے، تو مہرین ہی ہے نا؟ مجھے لگا کوئی اور کھڑی ہے اس کے ساتھ۔ تم تو بہت زبردست لگ رہی ہو۔ آج تو لڑکوں کی خیر نہیں۔ اچھا لگا تمہیں ان کپڑوں میں دیکھ کر۔ ایسے کپڑے ہی پہنا کرو۔ ابھی تو دن ہے پہننے کے، بعد میں کیا پتہ شادی کے بعد کیسا شوہر ملتا ہے۔ مہرین تو شرما رہی تھی، اور اپنی تعریف سن کر اس کے گال کشمیری سیب کی طرح لال ہو رہے تھے۔ مہرین، تھینکس۔ ویسے آج تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو، بالکل الگ۔ آج تو تم لگ ہی نہیں رہی کہ ہماری پہلے والی زینت ہو۔ زینت، اب تمہاری اور باجی کی سنگت میں رہ کر سوچا میں بھی تھوڑی مشرقی بن ہی جاؤں۔ سنا ہے کچھ لوگ قمیض شلوار زیادہ پسند کرتے ہیں۔
ویسٹرن ڈریس کے مقابلے میں زینت کا اشارہ میری طرف تھا۔ زینت: ویسے تم یہ شرما کیوں رہی ہو؟ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں لوگ تو دیکھتے ہی ہیں، چاہے کیسے بھی کپڑے پہن لو، کسی کی پرواہ مت کرو، اگر کوئی بھی کچھ کہے تو کان کے نیچے لگا دینا۔ زینت نے اپنے سٹائل میں بات کہی جسے سن کر مہرین مسکرانے لگی۔ مہرین: اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، یہ ہے نا؟ مہرین نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور میں بھی مسکرا دیا۔ رحیلہ باجی چلو اب اندر چلتے ہیں ورنہ کلاس شروع ہو جائے گی۔ رحیلہ باجی کی بات پر ہم سب اندر چل دیے۔ مہرین اب بس رحیلہ باجی سے ہی بات کرتے ہوئے اپنے بلاک میں چلی گئی اور میں من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ آج خیریت نہیں اور کون کون سے سرپرائز ملنے والے ہیں۔ زینت کے ساتھ میں کلاس میں پہنچا تو معید پہلے ہی آ چکا تھا۔ میری طرح اس کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کلاس میں اور بھی کئی احباب کو میں نے ایسے حیرانی سے زینت کو دیکھتا ہوا پایا۔ معید: یہ کیا؟ زینت: منہ بند کرنا ورنہ میرا دماغ کھسک جائے گا۔ پہلی بار دیکھ رہا ہے کیا؟ میں بھی قمیض شلوار پہنتی ہوں۔ معید کے جواب دینے سے پہلے کلاس میں کائنات میڈم آ گئیں اور دونوں چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھ گئے اور زینت بھی میری سائیڈ والی لائن میں اپنی جگہ۔ زینت سے جب بھی میری نظر ملتی وہ شرما جاتی۔ آج پہلی بار میں زینت کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ اس کے جیسی لڑکی ایسے شرمانا بھی جانتی ہے، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کسی طرح کائنات میڈم کا لیکچر ختم ہوا اور پھر سے معید سے تھوڑی بہت باتیں کی جس کا زینت نے اپنے سٹائل میں ہی جواب دیا۔ اس کے بعد ثمینہ میڈم ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے آئیں اور لیکچر لینے لگیں۔ میری طرف دیکھ کر مسکرانا جیسے ان کی عادت بن گئی تھی، لیکن وہ اس بات کا بھی خیال رکھتی تھیں کسی کا اس طرف دھیان نہ جائے۔ ثمینہ میڈم کے جاتے ہی ہم اپنے اڈے کی طرف چل دیے۔ کنٹین میں پہنچتے ہی رحیلہ باجی، مناہل، ریما اور مہرین بھی آ گئیں۔ ریما بھی اس مہرون رنگ کے سوٹ میں نہایت پیاری لگ رہی تھی، اوپر سے اس کا گورا رنگ، بھورے بال اور گرے آنکھیں اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہی تھیں۔ ایک بار میری اس سے نظر ملی تو وہ مسکرا کر شرما دی۔ مناہل اور ریما بھی اب زینت کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ مناہل: کمال ہے یار، آج تو سرپرائز پر سرپرائز مل رہے ہیں۔ پہلے یہ ہماری بھولی بیگم نے جھٹکا دیا ایسے کپڑے پہن کر، اور اب ہماری لیڈی ڈان آج ایسے کپڑے پہن کر جیسے نیا ہی روپ دکھا رہی ہے۔ مناہل کی اس بات پر مہرین تو شرمانے لگی، جبکہ زینت نے مناہل کو بھی روک دیا۔ زینت: کیوں؟ ایسے کپڑے پہننے کے لیے کسی کا لائسنس چاہیے، تیرے مجنوں کو تو ایسے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے نا، اس لیے تم تو پہنو گی نا، ورنہ سنبھالنے میں پریشانی ہوگی بعد میں۔ زینت نے آخری جملہ جس مقصد سے کہا تھا وہ سمجھ کر مناہل کی ہوا ٹائٹ ہو گئی اور زینت ہنسنے لگی۔ آج مناہل کہاں چپ رہنے والی تھی۔ مناہل: تو تمہیں کون سا ایسا عاشق مل گیا جس کے لیے تم نے کایا ہی بدل دی؟ پتہ تو چلے لیڈی بروسلی کو کون سا جیکی چین ملا ہے۔ زینت: کوئی بھی ہو، تیرے مجنوں سے اچھا ہی ہوگا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔